اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بنو لحیان، ربیع الاول 6 ہجری۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجیح میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کیا۔ یہ حجاز کے بہت اندر عثفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدرے تاخیر کی۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینے کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر 2 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران جا پہنچے۔ یہ امج اور عثفان کے درمیان ایک وادی ہے اور یہیں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے عثفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک چکر لگایا۔ آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ سریائے ایس ایس اور ابو العاص شوہر زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول اسلام۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ کیا۔ مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا، البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے۔ وہ سیدھے مدینے پہنچے، حضرت زینب کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا مال واپس کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے۔ وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کی، پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی نکاح کے تحت انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا بھی بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کی شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ بنو المصطلق یا غزوہ مرسی شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری۔ بنو المصطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو المصطلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مرسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ قیدیوں میں بنو المصطلق کے رئیس حارث بن ابو ضرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھی۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المصطلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ یہ ہے غزوہ بنو المصطلق کی مختصر روداد۔ اس میں کوئی
ندرت نہیں، لیکن اس غزوے کے دوران میں 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ و اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا، لہٰذا تھوڑی سی روایت اس کی بھی دی جاتی ہے۔ پہلا حادثہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مرسی کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصار کو مارا تو انصار نے آواز لگائی، ہائے انصار کے لوگوں! اس پر مہاجر نے آواز لگائی، ہائے مہاجروں! یہ سن کر طرفین کے کچھ لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی، ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا کہنے لگا، اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ ہماری اور قریش کی ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوؤں نے کہی کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تم ہی کو کاٹے۔ سنو واللہ اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علیاذ باللہ، اور اس کے لیے فتنے کی تدبیر کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا، یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے موڑ لی ہے۔ انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو، یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے اور اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل کی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، خالص مومن تھے۔ انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینے کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ اپنے باپ منافق کے سرداروں سے کہا، واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا، اسے اجازت ہے۔ چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس حکمت سے یہ فتنہ دور ہو گیا۔ واقعہ افق یہ ہم پھر پڑھیں گے، آج یہیں اختتام کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر جو فتنہ پردازی کریں، ان کو بہت طریقے سے ان پر قابو پائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنوں سے، منافقت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرے اور اس ایمان سے ہم اس صحیح اور غلط کو دیکھنے کے قابل ہوں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ صحیح کو صحیح دیکھ سکیں اور غلط کو غلط، اور صحیح پر جما دے اور غلط سے ہمیں دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔